جی ایک لحاظ سے تو پازیٹیو ہے، اور اتنے عرصے میں جب اتنا تناؤ ہے، سیاسی تناؤ ہے، اور ظاہر ہے پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ بھی جو ہے آمنے سامنے کھڑے نظر آتے ہیں، ایسے میں اگر کوئی بات چیت کا آغاز بھی ہو جائے تو وہ اس کو ہم مثبت ہی کہیں گے. کم از کم یہاں سے تو شروعات ہو سکتی ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف جو ایک تقاریر ہوتی ہیں، خاص طور پہ الزام ذاتی حملے ہوتے ہیں، وہ کسی حد تک رک جائیں. لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ بات کتنی تیزی سے آگے بڑھتی ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے. دیکھیے اس میں اب ایک جو ہے وہ فریق سپریم کورٹ بھی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق الیکشنز آگے بڑھ رہے ہیں. الیکشن کی جو تاریخ ہے اس پہ سپریم کورٹ بہت واضح ہے، 14 مئی پہ. اب اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے، جو کہ میرے لحاظ سے بہت قبل از وقت ہے اس وقت کہنا، تو آپ نے سپریم کورٹ میں پھر ایک رپورٹ جمع کرانی ہوگی، اور دونوں پارٹیز نے سپریم کورٹ میں جانا پڑے گا سپریم کورٹ کو، کیونکہ بہرحال الٹیمیٹ فیصلہ اب سپریم کورٹ کرے گی. ٹھیک جی مظہر آپ بتائیے ذرا، کامنٹ آن دس. سوال یہ ہے کہ آئین پر عمل کرانا کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے نا. یا تو آپ آئین میں یہ ترمیم کر لیں، پارلیمنٹ یہ ترمیم کر لے کہ 90 روز میں الیکشن ضروری نہیں ہوتے، یہ ترمیم کر لی جائے آئین میں، اور الٹیمیٹلی شاید آپ کو آگے جا کے کرنی پڑے. فواد چودھری نے کہا بھی تھا کر لیں ترمیم کی ضرورت کہ اگر صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں تو آئین میں کیا لکھا ہے پھر؟ تو بنیادی طور پہ تو بات سپریم کورٹ تک جانی ہی نہیں چاہیے تھی، نہ ہی سپریم کورٹ کو سو موٹو لینا چاہیے تھا. جب لاہور ہائی کورٹ میں ایک چیز چیلنج ہو گئی تھی، وہاں انٹر کورٹ اپیل بھی ہو گئی تھی، اس کے بعد سو موٹو بہرحال سمجھ میں نہیں آتا. لیکن یہ سارا مسئلہ کورٹ تک گیا اس وجہ سے کیونکہ 90 روز میں اچانک جب اسمبلیاں تحلیل ہوئیں، اس کی جو بھی وجوہات ہیں اس پر آپ اس پہ دو رائے ہو سکتی ہیں، لیکن تحلیل کے بعد تو آئین میں بہت کیٹیگوریکل لکھا تھا نا کہ 90 روز میں الیکشن کرانے ہیں. تو الیکشن 90 روز میں کس نے نہیں کرائے اور کیوں نہیں کرائے؟ ہم عدلیہ کو ایک طرف ابھی رکھ دیں نا، پہلے تو اس سوال پر آ جائیں کہ الیکشن کمیشن 90 روز میں الیکشن کیوں نہیں کرا پایا. اس لیے کہ گورنر صاحب نے اسمبلی ڈیزالو کرنے سے انکار کر دیا تھا، اسمبلی کو الٹیمیٹلی خود ڈیزالو ہونا پڑا، اس کے بعد ایک ہم عدالتی اس میں چلے گئے. چیز یہ کہ بہت سے ڈسپیوٹ ہوتے ہیں، اور یہی سیاست اور جمہوریت کا نام ہوتا ہے کہ ڈسپیوٹ ہوتے ہیں، بہت شدید اختلافات ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا برداشت نہیں ہوتی، لیکن الٹیمیٹلی جو ہے ریزالو ایگری ٹو ڈس ایگری پہ آپ مذاکرات کرتے ہیں اور ریزالو کرتے ہیں ایشو کو. ہم نے 77 میں بھی یہ دیکھا، ہم نے اس کے بعد بھی یہ دیکھا، MRD کی فارمیشن بھی دیکھی کہ جہاں اتنی ایکسٹریم پوزیشنز تھیں کہ جی میں ذوالفقار علی بھٹو کے قاتلوں کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتی ہوں، لیکن بیٹھے، MRD بنی. MRD پاکستان کی تاریخ کا سب سے طویل اتحاد رہا. تو ہمارے یہاں یہ چیزیں ہوئی ہیں. کون گیٹ نمبر 4 کو چھوڑ دینا، کون گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے، کون نہیں ہے، سب کے ساتھ ایک ایکسس بیگیج لگا ہوا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جس کو اپنے وقت پہ فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا ہو. شاید ہی ہمیں کوئی ایسی مثال ہمیں ملے. لیکن اس وقت اس کے علاوہ اور کیا حل ہے؟ یا تو ہم تصادم کی راہ پہ چل پڑیں، جو کہ ہم جا رہے ہیں. عمران خان اسمبلیوں سے نکلتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، پھر اسمبلی میں جانے کی بات کرتے ہیں، پھر اچانک اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں، جس کی مجھے کم سے کم آج تک وہ جس طرح عدم اعتماد کی بات ہم کرتے ہیں اسی طرح اسمبلیاں تحلیل کرنے کی منطق. لیکن ایک پولیٹیکل میلٹ ڈاؤن ہے، ایک جو ہے وہ ہم اکنامکلی، پولیٹیکلی، کانسٹیٹیوشنلی، جوڈیشلی ایک ڈس آرڈر ہے. اس کو آرڈرلی کرنے کے لیے اگر پولیٹیکل فورسز تمام تر ڈسپیوٹ کے باوجود مذاکرات کے ذریعے کوئی حل نکالنے کی کوشش کرتی ہے، میں کوشش ہی کہوں گا.